السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی ایک آیا ہے، دو کا آنا ابھی باقی ہے۔ جی ہاں، ہم پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنماؤں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مراد سعید صاحب اور ایک اور رہنما یعنی کہ قاسم سوری صاحب، یہ کیسے منظر عام پر آ سکتے ہیں، ان پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ حماد اظہر صاحب آئے۔ حماد اظہر صاحب منظر عام پر آ گئے ہیں، اور حماد اظہر صاحب کے بارے میں ایک یقین یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ اور خود مجھ سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے دو لوگوں نے یہ کہا کہ ممکنہ طور پر اٹلی میں ہیں۔ اچھا، وہ اٹلی جو ہے وینس یا کوئی اور شہر آپ لے لیں تو وہ تو اچانک پشاور نکلا اور حماد اظہر سامنے آ گئے۔ اور ایک صحافی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ یہیں پر ہیں، پاکستان میں ہی ہیں۔ بکل مار کے وہ نکلے۔ جاوید چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا جب وہ جو چھاپے والی خبر آئی تھی لاہور میں، کہا کہ انہوں نے ایک خفیہ راستہ بنایا ہوا تھا اور اندھیری گلی تھی اور انہوں نے چادر کو بکل مار کے وہ نکل گئے۔ اچھا، تو جاوید چودھری صاحب نے اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے دعوے کیے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ لاہور میں ہے۔ ہاں، لیکن اب تو وہ منظر عام پر آ گئے ہیں، حماد اظہر صاحب خود ہی بتا دیں گے۔ پشاور میں چاند نکلا ہے، عید ہو گئی ہے۔ عید ہو گئی ہے۔ ان کے والدین کی تو ظاہر ہے کہ لیکن ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ممکن کیا ہے؟ اس کے بعد ممکن یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے پنجاب آئیں گے۔ جی، پنجاب آئیں گے اور پنجاب آنے کے بعد حماد اظہر صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں۔ گرفتار ہوں گے، پھر ایک عدالتی لڑائی ہے، اس عدالتی لڑائی میں وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہیں گے، اور بے گناہی ثابت کر کے اپنے آپ کو وہ قانون کے سامنے سرنڈر کر رہے ہوں گے۔ یہ جو عدالت آئے ہیں اسے قانون کے سامنے سرنڈر کرنا کہتے ہیں۔ 51 مقدمات۔ 51 مقدمات۔ اب یہ جو دیکھیے، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اس پر بڑی تکلیف ہے کہ حماد اظہر جو ہیں وہ سامنے آئے تو پشاور میں، اس سے پہلے شبلی فراز صاحب پشاور میں، اچھا وہ ہیں بھی خیبر پختونخوا سے، وہیں پہ سامنے آئے۔ فیصل جاوید خان صاحب وہ بھی پشاور میں ہی سامنے آئے، ایوب صاحب جب پہلی بار آئے تھے منظر وہ بھی عام وہیں سے ہیں پشاور۔ اور وہ بھی وہیں پر سامنے آئے۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دیگر رہنما، عاطف خان صاحب وغیرہ، یہ لوگ علی امین گنڈا پور صاحب بھی شاید وہیں سے گئے۔ منظر سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، اور وہ جب روپوش رہے تو وہیں پر رہے اور وہ سامنے آ گئے۔ سب سے اہم جو اس معاملے میں نام ہے وہ ہے مراد سعید کا۔ جی، اب مراد سعید صاحب کے حوالے سے تو کئی بار پولیس اپنا، اور صرف پولیس نہیں، پولیس اور دیگر ادارے وہ جال بچھا کر بیٹھے رہے کہ بندہ اب آیا کہ تب آیا، پشاور ہائی کورٹ آنے والا ہے یا کسی آر او دفتر آنے والا ہے، تو بڑی تیاری تھی سنسنی پھیلا دی گئی اس سے کہ پہلے۔ مراد سعید کے معاملے میں، اور کوئی 2 درجن کے قریب مختلف مقامات پر چھاپے اب تک مارے جا چکے ہیں۔ مراد سعید کے والد بھی گرفتار ہوئے، بالکل ہوئے، بھائی بھی گرفتار ہوئے، اور مراد سعید کے کچھ دیگر رشتہ دار وغیرہ بھی گرفتار ہوئے۔ وہ خود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے گھر کی کچھ خواتین سے نازیبا سلوک بھی کیا گیا اور یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن مراد سعید صاحب جو ہیں، وہ جو حماد اظہر کے بارے میں جاوید چودھری صاحب دعویٰ کر رہے تھے، انہی کے دعووں میں سب سے زیادہ مراد سعید صاحب ہمیں نظر آئے کہ وہ کہاں ہیں، کہاں اپنی لوکیشن کو چھپانے کے لیے وہ ٹوٹی کھول دیتے ہیں۔ ٹوٹی کھول دیتے ہیں، اور ٹوٹی کھولنے کے علاوہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ کموڈ فلش کر دیتے ہیں، اور اس کی آواز سے لوکیشن ڈیوائسز یا ٹیکنالوجی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ کوئی الگ ہی ٹیکنالوجی ہوگی جاوید چودھری صاحب۔ چلیں، یہ تو جاوید چودھری صاحب ہیں۔ جاوید چودھری صاحب حکیمانہ صحافت کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب جس طرح کی صحافت کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چودھری صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ان کے پاس مارجن ہے، وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے مجھے شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن میں ان کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، یہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز ہیں۔ تو اب جاوید چودھری صاحب سے تو میں ایکسپیکٹ کر سکتا تھا، اور کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم، لیکن ایک صاحب ہیں ان کو میں ایک وقت میں اپنا آئیڈیل مانتا تھا، ان سے اب میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں، پہلے نہیں کرتا تھا۔ وہ صاحب ہیں ہم سب کے اور اکثریت کے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے فیوریٹ رہے ہیں، طلعت حسین صاحب۔ وہ حماد اظہر صاحب پہ کچھ فرما رہے تھے کہ ان کے مقدمات کتنے، اور یہ جو ضمانتیں وغیرہ ہیں، یہ بڑا حساب لگایا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ 51 مقدمات میں 12 سیکنڈ فی مقدمہ بچا گئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے نمرا جو نا حساب لگانے والی بات پہ ایک اور جملہ کہہ رہی تھی، جی جی جی، اب نمرا وہ والا جملہ بچا گئی، پڑھ لیں پہلے جی پورا۔ پڑھ لیں۔
51 مقدمات میں 12 سیکنڈ فی مقدمہ کی سپیڈ پر 10 منٹ میں اپنی پسندیدہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کے بعد حماد اظہر نے آپ اور انہوں کی خوب درگت بنائی. سوال یہ ہے کہ اب آپ اور انہوں ٹویٹر کو مزید آہستہ کرنے کے علاوہ کیا کریں گے؟ دلچسپ صورتحال. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ اور انہوں والی. دیکھیے کیا جاوید چوہدری صاحب کہہ رہا ہوں میں، خالد حسین صاحب کیا چاہ رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں نام لیں، وہ کسی آفیسر کا نام لیں، ٹھیک ہے، اور نام لے کر یہ بات کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے سبھی ایسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہی ہے. لیکن حماد اظہر صاحب نے کیا کیا ہے؟ غائب رہے تو وہ یہ بتاتے رہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ہدایت تھی. آ گئے ہیں منظر عام پر تو کہاں آئے؟ مطلب کسی جگہ منظر عام پر آنے کے بعد حماد اظہر نے کسی نوگو ایریا میں تو نہیں گئے نا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کسی جگہ آئے اور کسی پبلک گیدرنگ میں خیبر پختونخوا میں آئے اور آ کر واپس کہیں چلے گئے، یہ تو نہیں ہوا. عدالت گئے ہیں، عدالت آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حماد اظہر صاحب نے جو ضمانت لی وہ ضمانت ہے راہداری ضمانت. جی، وہ اگلے صوبے کی عدالت میں خود کو پیش کر کے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں قانون کے سامنے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہی کام جو ہے وہ میاں اسلم صاحب کرنا چاہتے ہیں، میاں اسلم اقبال، وہ بھی خیبر پختونخوا میں ہی نکلے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا ہوا. میاں اسلم اقبال صاحب کے کیس میں ایک بندہ الیکشن جیت چکا ہے، جی ٹھیک ہے، الیکشن جیت چکے لیکن حلف بھی نہیں اٹھانے دیا جا رہا. میاں صاحب یہ کہتے ہیں آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. نہیں، میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں گرفتار ہونے کے بعد جس چیز کا مجھے خدشہ ہے کہ مجھ سے پھر بیان دلوایا جائے گا وہ میں نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آؤں، عدالت جانے دیا جائے، میں عدالت جاؤں، اس کے بعد عدالت کہے کہ میاں صاحب کو جیل لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے گرفتار لیکن میں غائب کر دیا جاؤں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. انہیں اس بات کا ڈر ہے. اچھا، کیا یہ جو ڈر ہے یہ غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی شخص کے لیے اپنے کیا یہ نہیں، اس کی آسان چیز یہ نا کہ کیا ہم نے یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہم نے یہ عثمان ڈار کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا، عمران نیاز، صداقت علی عباسی کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا. اچھا، میں تو ابھی پی ٹی آئی والوں کی بات کرتا، صداقت علی عباسی کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا، شیخ رشید کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا. یہی ہم نے جو کالوں صاحب تھے، عبداللہ ممتاز کالوں، ان کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا، عمر تنویر بٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا، اور بھی نمبر لمبی فہرست ہے، فاروق حبیب کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے علاوہ لوگ ہیں جو جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تیر تھے تلوار نظر آتے ہیں، کسی اسپتال کے بیمار نظر آتے ہیں، وہ ہم نے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا. علی نواز آوان گرفتاری کی خبر آئی، منظر سے غائب ہو گئے، منظر پہ آئے، ان کو اپنے بیان کے مطابق پیش کیا گیا، پھر وہ آئی پی پی کے ساتھ ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں. لیکن سب کو یہ بہت ہے کہ 51 کیس 10 منٹ میں کیسے ختم ہو گیا. غریدہ فاروقی صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ 51 کیسز 10 منٹ اور سماعت مکمل. کیا یہ انصاف کی توہین نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے، انصاف کی توہین یہ جو غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں یا طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں، ان سے پہلے بندہ یہ پوچھے کہ یہ حماد اظہر انسان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انسان جو ہے یہ کوئی 51 جگہوں پہ موجود تھا، تو کیا یہ انصاف کی توہین نہیں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا کہ 51 مقدمات کیسے بن گئے فوراً ایک پہ ایک. جس طرح سے یہ مقدمات بنے نا اسی طرح سے یہ ضمانتیں ہوئی ہیں. تو ایک سب سے بڑا نام ہے مراد سعید، ان کا منظر پر آنا بہت بڑی خبر بن سکتی ہے پاکستان. ایک تو سب سے بڑی خبر یہ ہوگی کہ عمران خان رہا ہوں، اور دوسری سب سے بڑی پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے مراد سعید کا آنا. اب سوال یہ کہ مراد سعید کب آئیں گے؟ دیکھیے، مراد سعید صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی آئیں گے، اور نہ ہی مراد سعید صاحب کو ابھی میری رائے میں آنا بھی چاہیے. لیکن کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یعنی کہ سینٹ کے انتخابات، مراد سعید صاحب کے کاغذات، یعنی کہ جو اعتراضات تھے اس کے بعد منظور ہونا، کیا یہ ایک تیاری ہے مراد سعید صاحب کے آنے کی؟ مراد سعید صاحب واپس باہر سامنے لوگوں کے آ سکتے ہیں. یہ کب ہو پائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ارلیسٹ بھی ہوا تو اس کو آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب کے باہر آ جانے کے بعد. ابھی تو عمران خان صاحب بھی منظر پہ نہیں ہے نا، یعنی یہ لوگ اپنی مرضی سے منظر پہ نہیں ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کی مرضی سے منظر پر نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی عدالتوں میں پیشی و عدالتیں بلاتی ہیں نہیں آتے. عمران خان صاحب کو اس کے علاوہ بھی طلب کیا جا چکا، یہ نہیں ہوتا. تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے
تو مراد تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مراد سعید صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے. بالکل ہے. مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ خود بھی یہ بات کرتے ہیں, ان کی جماعت کے رہنما بھی یہ بات کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مراد سعید کو ابھی منظر عام پر نہیں آنا چاہیے. سینیٹر منتخب ہو گئے, نہیں آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب سینیٹر بن گئے تھے, روپوش تھے, پاکستان سے باہر تھے, مفرور تھے, عدالتی فیصلے کے مطابق مفرور تھے, پاکستان نہیں آئے تھے. پھر جب اسحاق ڈار صاحب کو لگا کہ اب آ جانا چاہیے تب آئے تھے. میرا خیال ہے ان کی کسی صوبے میں تب حکومت نہیں تھی جب آئے تھے, یعنی اس سے جب وہ روپوش تھے اس وقت. ہاں, جب روپوش تھے تو ان کی حکومت مرکز میں تھی. وزیر اعظم نے طیارہ دے کر کہا تھا نکل لے, اور پھر اسحاق ڈار صاحب نکل گئے تھے. تو اس زیادہ کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. 2017 میں 18 میں حکومت تھی نون لیگ کی, شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے, وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے بھاگے تھے, تو مفرور ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جب آئے تو اپنی حکومت تھی, وزیر خزانہ بننے کے لیے آئے تھے, مفتاح صاحب کو سائیڈ پہ کر کے پھر خود آئے تھے. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھا, عمران خان صاحب منظر پر آئیں گے, کیا مختلف ہوگا مراد سعید کے لیے؟ عمران خان صاحب منظر پہ آئیں گے تو مراد سعید کے لیے کیا مختلف ہوگا؟ عمران خان صاحب منظر پہ کیسے آئیں گے؟ کچھ 31 برسوں کی سزائیں ہیں, ان میں سے یہ غالباً 14 برس کی تھی, مائنس ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یا 10 برس کی باقی 17 تو ابھی ہیں. لیکن دیکھیے وہ تو کل 14 برس کی سزا ہے. اس کل 14 برس کی سزا میں سے عمران خان صاحب کی یہ سزا معطل ہو گئی. سائفر بھی جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. کیا اس کے بعد عمران خان باہر آ جائیں گے؟ مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کیا یہ جو عدت کی مدت والا کیس ہے یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا؟ عمران خان باہر آ جائیں گے. 9 مئی ہے اور بھی اور لمبی فہرست ہے کیسز کی. عمران خان صاحب پہ کیسز ہیں, تو عمران خان صاحب جو ہے جب باہر آئیں گے تو کیسز کی بنیاد پہ باہر نہیں آئیں گے, کچھ اور امور, کچھ اور چیزیں ہیں ان کی وجہ سے عمران خان صاحب باہر آئیں گے. تو یہ جو پورا سیٹ اپ ہے, اس سیٹ اپ میں جب یہ خیال پیدا ہوگا کہ عمران خان کو اب آنے دیا جائے, تب عمران خان کیوں آنے دیا جائے؟ کیوں آنے دیا جائے؟ کیونکہ عمران خان کے باہر آئے بغیر, عمران خان سے بات کیے بغیر یہ سسٹم چل نہیں سکتا. تو اس کو ایسے کب تک چلائیں گے یہ؟ گھسیٹ مطلب پوری حکومت بنی ہے, لیکن ان گھسیٹنے کی کوششوں میں اس ایک مہینے میں مہنگائی اور بڑھ گئی ہے, تجارتی خسارہ اور بڑھ گیا ہے, اور ابھی جب آپ کی فیکٹریاں آپ کھولنا چاہیں گے, ڈالر لانا چاہیں گے, تو ڈالر کیسے آتا ہے ملک میں؟ آپ اپنی چیزیں بیچتے ہیں دنیا کو, اور دنیا آپ کو ڈالر دیتی ہے, تو ڈالر ملک میں آتا ہے. بیچیں گے کیسے جب بنا ہی نہیں سکتے آپ؟ اپنے ڈالر رکھ لیں اور استعمال یا ریمیٹنسز کے ذریعے ڈالر آتا ہے, تو بھی ڈالر آتے نہیں ہے, ڈالر رک جاتے ہیں. ایک وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا تھا نا, ہم اپنے ڈالر رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈالر رہیں گے, استعمال ہی نہیں کر رہے, پڑے رہیں گے. تو پھر آپ کے ملک میں گاڑیاں چلنا بند ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے آپ کے ملک میں اور کچھ نہ بھی کریں آپ, تو پیٹرول تو لانا ہے نا. کھانا کھانا بند کر دے, پیسے بچ جائیں گے. تو نہیں, پیٹرول تو لانا ہے نا, سب کچھ نہ بھی کریں تو آپ کے ملک میں گاڑیاں چلنا, جہاز اڑنا, یہ وہ سب بند ہو جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور رہنما ہے قاسم خان سوری صاحب, وہ کب آ سکتے ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ قاسم خان سوری صاحب بھی اور مراد سعید صاحب بھی, مراد سعید اور قاسم سوری ایک ہی جیسا اسٹیٹس ہے, کیونکہ دونوں نیڈڈ یا وانٹڈ بھی بڑی شدت کے ساتھ ہیں, کم و بیش ایک جیسی شدت کے ساتھ. اور قاسم سوری کے حوالے سے لوگ بات کرنے کے اسی حلیے میں آئیں گے, کس حلیے میں آئیں گے میٹر نہیں کرتا. قاسم سوری صاحب ایک نئے حلیے میں آ سکتے ہیں, لیکن قاسم سوری صاحب جو ہیں اور مراد سعید صاحب یہ تب باہر آئیں گے جب عمران خان صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ منظر عام پر آ جائیں گے, اس کے بعد باہر آئیں گے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.